یاد ہے قرآن ہی عزت ہے، قرآن ہی کامیابی ہے، قرآن کی برکت سے ہی بخشش ہوگی۔ قرآن زندہ کتاب ہے۔ کیا ہے؟ زندہ کتاب ہے۔ ایسی کتاب ہے کہ جو پوری زندگی کا ضابطۂ حیات ہے۔ جو تو چاہتا ہے قرآن میں تلاش کر، تجھے قرآن سے مل جائے گا۔ تبیانا لکل شیء وہدی ورحمہ وبشریٰ للمسلمین۔ ارے یہ تو ہر ایک بات کی بشارت کرنے والی کتاب ہے۔ تو مان کے تو دیکھ، قرآن سے لو لگا۔ اور میں ان گھروں پہ قربان ہو جاؤں جن گھروں میں صبح ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت سے ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے۔ کسی کمرے سے سورہ الرحمن کی آواز آتی ہے، کسی کمرے سے سورہ مزمل کی آواز آتی ہے، کسی کمرے سے سورہ یاسین کی آواز آتی ہے، کسی کمرے سے سورہ بقرہ کی آواز آتی ہے۔ اب تو فیصلہ کر کہ جس گھر میں قرآن اس قدر پڑھا جائے اس گھر پہ مرض اور وبا اور جن آ سکتا ہے۔ وہ تو یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن پڑھنا اور پڑھانا چھوڑ دیا ہے۔ جو توجہ ہم انگریزی تعلیم کو دیتے ہیں، انگریزی تعلیم ہونی چاہیے، اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دی جائے۔ اس تعلیم سے دنیاوی امور میں تو وہ کامیاب ہو جائے گا، مگر تیری قبر پہ آ کے میٹرک ایف اے بی اے ایم اے اگر تجھے بخشے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر سورہ فاتحہ پڑھ کے تجھے بخش دے تو تیری بخشش ہو جائے گی۔ قرآن کریم نعمت عظمیٰ ہے۔ سورہ فاتحہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سورہ ہے جو 70 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 70۔ اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں اور سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور بھی کئی ناموں سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد سورہ ہے جو مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ نہیں سمجھو گے؟ مکی بھی ہے اور مدنی بھی ہے۔ اور دوسری بات، یہ ہجرت سے پہلے بھی اللہ نے نازل فرمائی اور ہجرت کے بعد بھی اللہ نے نازل فرمائی۔ حضرت علی حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس سورہ فاتحہ کو اور اس سورہ کی تفسیر کے لیے بیٹھ جاؤں، سورہ فاتحہ کی، سورہ شفا کی تفسیر کے لیے بیٹھ جاؤں تو سورہ شفا کی تفسیر میں 70 اونٹ کتابوں کے لکھے جائیں گے، تاہم اس سورہ کا حق ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہی سورہ شفا ہے۔ اور یہ آپ کا بیٹا اگر آپ کی قبر پہ آئے اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورہ فاتحہ شریف پڑھے اپنی معصوم زبان سے، تو کئی ہزار سال کے لیے تیری قبر سے اللہ عذاب ہٹا دے گا۔ انگریزی تعلیم ضرور کراؤ، جنرل بنو، جج بنو، وکیل بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، پی ایچ ڈی کرو، پروفیسر بنو۔ یاد رکھنا ہمارا اساس جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ کیا ہے؟ اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھانا، اس کے پڑھنے اور پڑھانے سے تجھے بھی فائدہ ہوگا اور اسے بھی فائدہ ہوگا۔ میں ایک بزرگ کا کول دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں اس گھر تو جاواں قربان جتھے پڑھیندہ بھی ہوئے قرآن سارے آپ کو چاہ سبحان اللہ۔ ارے کیوں نہ سبحان اللہ ہو؟
جس گھر کے در و دیوار سے قرآن کی آواز آتی ہو اپنی بیٹیوں کو. سبحان اللہ. میں نے ملتان کا ایک واقعہ دیکھا. ایک مائی کو بہاری تھی اور قرآن پڑھتی تھی اور سیدوں سے محبت کرتی تھی. ملتان میں یہ رائج ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو قبر کی کھدائی کے بعد اس کی لحد میں چند قراء چند حفظاء بیٹھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں. تو جب وہ مائی کو بھاری مر گئی تو اس کی قبر میں قرآن پڑھنے کے لیے زمانے کا غوث حضرت بہاؤالدین زکریا اس کی قبر لحد میں آئے قرآن پڑھنے کے لیے تاکہ اس کی قبر میں برکت آ جائے. قرآن کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے, اس کی لحد سے نہ ٹکرے اور اس کے لیے قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا نہ ہو, اس کی قبر بھی جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بن جائے. میں نے سنا ہے, میرے پردادا نے مفتاح العارفین میں نقل کیا ہے کہ جب بہاؤالدین زکریا اس کو میاری کی قبر میں لحد میں چلے گئے اور قرآن کریم شروع کیا تو قبر سے آواز آئی, بہاؤالدین قبر سے نکل جا, اس کو میاری کی قبر میں تلاوت کرنے کے لیے خاتون جنت آئی ہوئی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. پھر کہیے سبحان اللہ, پھر کہو سبحان اللہ. فرماتے ہیں میں نکل گیا کہ پردے داروں کا حیا مقصود تھا. کہتے ہیں میں نکل گیا, جنازے کے بعد دفن کے بعد میں نے اس کے لوائقین سے پوچھا کہ یہ قمیاری کیا کرتی تھی. تو میرے بیٹے نے یہ حدیث پڑھی, وہ کتاب اللہ وَإِتْرَتِي وَكِتَابُ اللَّهِ, کہ دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری آل ہے اور دوسرا قرآن ہے. میری آل کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو اور تیرے لبوں پہ قرآن ہو, پھر یقیناً تو جنتی ہے. سبحان اللہ. تو جنتی ہے. قرآن نعمت ہے, قرآن نعمت ہے, مگر ان لوگوں کے لیے جن کے ہاتھ میں خاندان رسول کا ہاتھ ہو اور جس کے لبوں پہ قرآن ہو. قرآن پڑھے لذت آ جائے گی, قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوگا. قرآن رائے ہدایت ہے, قرآن بخشش کا ذریعہ ہے. برادران اسلام,